اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24، 25 اور 26 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی ملک کو، کسی جگہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو مالدار حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ اسراف کرنے پر اور عیش پرستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے تباہی مول لیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جب لوگ رسم و رواجوں کی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو بال لیتے ہیں، اور آج چونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اونچے طبقے والے لوگ، پیسے والے لوگ، وہ لوگ خیال نہیں کرتے غریبوں کا۔ اگر ایک غریب کی بھی آہ لگ جائے گی تو پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے، تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ایسے وہ سارے لوگ جو کم خرچے والے نکاح کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگیوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 182 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت ہے وہ عورتیں اعظم النساء برکتن ایسرها مؤنتن، وہ عورتیں بابرکت ہے کہ جن کے شادی میں مہر ان کو کم سے کم دیا جاتا ہے۔ جب ایک مہر جو جائز ہے اس کے اندر کہا گیا کہ کم سے کم خرچ کیا جائے، جہیز جو ٹوٹلی حرام ہے، رسم و رواج جو ٹوٹلی حرام ہے، اس میں آپ ایک پیسہ بھی کیسے ڈال سکتے ہیں؟